بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں آج دنیا سے اتنی مایوس ہو چکی تھی کہ مرنے کو دل چاہتا تھا، مگر میری ماں کی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے شہر گجرانوالہ کا سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ اپنی مرضی نہ ہونے کے باوجود مجھے آخری وقتوں میں ماں کے لفظوں کے تسلسل نے اتنا جھنجھوڑا تھا کہ میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ سو میں اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ٹرین کی چھک چھک اور لگاتار ہلنے سے اب مجھے چکر آ رہے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے منظروں کو اپنے حافظے میں نقشے پا کر رہی تھی کہ اچانک ایک دیو ہیکل سایہ ٹرین کی رفتار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ پہلے کافی فاصلے پر تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ سایہ میرے نزدیک آنے لگا۔ میں اپنا وہم گردانتے ہوئے سر کو جھٹکنے لگی، مگر اب وہ سایہ کھڑکی کی صلاحوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ اس کے اندر ایک حرکت سی پیدا ہوئی اور وہ بالکل خاموشی میں مجھے میرے نام سے پکارتے ہوئے بولا، سنو مریم، واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، تم جہاں جا رہی ہو وہاں صرف تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بھاگ جاؤ مریم، بھاگ جاؤ۔ مگر جیسے وہ سرگوشی سے پھر آواز گونجتی چلی گئی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے کانوں کے پردے اس آواز کے ارتعاش سے یقیناً پھٹ ہی جائیں گے۔ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر ہی میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور بے اختیار ہی کانوں پر ہاتھ کو رکھ کر اس گونجتی آواز کو نہ سننے کی کوشش کی، لیکن بے سود رہی۔ میرے دل کی دھڑکن بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی کہ اچانک مجھے آواز سنائی دی، اے بیٹی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، کافی دن سے بھوکا ہوں، بیٹی اللہ کے واسطے کچھ دے دے۔ میں ابھی آنکھیں پوری طرح کھول کر ہوش کی وادی میں آنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں فقیر نے دوبارہ صدا لگائی۔ فقیر کی صدا پہ جب میں نے فوراً سے بیشتر آنکھوں کو کھولا تو میرے سامنے ایک فقیر بابا کھڑا تھا اور کھڑکی پر اپنے ہاتھوں میں ڈالی رنگوں بیریوں کو زور زور سے مار کر مجھے بے ہوشی کے طلسم سے جگا رہا تھا۔ کچھ دے دے بیٹی، بہت بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کرم کر دے۔ کہ اچانک منظر بدل چکا تھا، یعنی ٹرین ایک ایسے اسٹیشن پر رک سی گئی تھی جہاں بورڈ پر صاف لفظوں میں لکھا تھا، پر اسرار اسٹیشن۔ کچھ ہاس بحال ہوئے، میں نے اپنے پرس میں سے 100 کا نوٹ نکال کر فقیر کی جانب بڑھایا تو فقیر اتنے روپے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فقیر کی نظر روپے سے ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں پر گئی تو فقیر نے میرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ چھوڑے بابا میرے ہاتھ کو۔ فقیر کے ہاتھوں کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ میں بے بس ہو گئی۔ پلیز بابا جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن فقیر بابا میری ہتھیلی کی لکیروں میں کچھ جاننے کی تگودو میں تھا، جیسے کوئی اپنی کھوئی ہوئی چیز تلاش کرتا ہے۔ فقیر کے معائنے کے عتاب سے بچنے کے لیے میں نے مزید طاقت سے اپنے ہاتھ کو اپنی طرف دھکیلا، مگر وہاں کوئی فرق نہ پڑا۔ ٹھہرو بیٹی، صبر کرو، صبر نہیں ہوتا تم سے؟ فقیر کے ایسا کہنے پر میں غصے سے چلا کر بولی، بابا جی درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں۔ فقیر نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ کو چھوڑا اور کہنے لگا، بہت مشکل میں پڑنے والی ہے تو، خیر اللہ آسان کرے تیری زندگی کی ہر مشکلات کو۔ کلام الہی سے کبھی بھی غافل نہ ہونا، نہیں تو تیرے ساتھ بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی کے بھلے سے تمہارے تھڑے مردے نکل نہ جائیں۔ اللہ میری توبہ، چلی جا، جہاں سے آئی ہے واپس پلٹ جا۔ فقیر نے ایک نیا انکشاف کیا تھا جو کہ بہرحال میری زندگی میں میرے لیے ایک نیا لمحہ تھا کہ میں واپس جاؤں یا کہ اپنی بہن کی ادھوری خواہش کو پایا تکمیل میں۔ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ ٹرین کی سیٹی کے ساتھ ہی ٹرین دوبارہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہونے لگی۔ بھاگ جاؤ،
یہاں سے واپس بھاگ جاؤ۔ پلک جھپکتے ہی سارا منظر صاف تھا، کیونکہ ٹرین کی رفتار کا مقابلہ فقیر بابا نہ کر سکا اور پیچھے ہی کہیں رہ گیا۔ وہ تیزی سے ٹرین کی طرف لپکا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ باہر کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فقیر گٹاٹپ اندھیرے میں کہاں جا سکتا ہے؟ میرے آس پاس سیٹوں پر موجود مسافر ایسے تھے کہ جیسے وہاں کچھ واقعہ وقوع پذیر ہی نہ ہوا ہو۔ میں حیران تھی کہ سایہ جو ہیکل اور فقیر بابا کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت سب کچھ ہوا تھا۔ میں ٹرین میں اس عجیب و غریب محسوسات اور ایڈونچر کو ایکسپٹ کر بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ خیر، یقینی اور بے یقینی کو ایک طرف رکھ کر میں الرٹ ہو گئی، کیونکہ ایسا اکثر میرے ساتھ ہوتا رہتا تھا کہ یقیناً گوجرانوالے جیسے شہر میں بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سرپرائز تھا۔ کیا تھا، وہاں جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ سو آنکھیں مودے میں اپنی اس سوچوں پر بند باندھ کر ریلیکس فیل کر رہی تھی اور کہیں تک میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ٹرین شہر گوجرانوالہ کے اسٹاپ پر رکی تو سب مسافروں کے ساتھ میں بھی گوجرانوالہ قدم رکھ چکی تھی۔ طبیعت ناساز اور عجیب وجوہات کی بنا پر پچھلے ہفتے سے ہی میری امی نے اپنی دور پار کی خالہ زاد کو اطلاع دے دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کو تمہاری آخری آغوش میں سپرد کر رہی ہوں۔ اس لیے اس آنے کے بعد میں آج گوجرانوالہ میں تھی۔ امی کی رحلت سے خالہ ناواقف تھی۔ کیسے بتاؤں گی میں خالہ کو کہ امی اب اس دنیا میں نہیں ہیں؟ اسی سوچ میں گری ہوئی میں اشک بار تھی کہ اسٹیشن پر مجھے لینے کے لیے خالہ اور لالا بھائی موجود تھے۔ کیسی ہو مریم؟ لالا بھائی نے بیگ میرے ہاتھوں سے لیا اور کار کی ڈگی میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے سوال پر لالا بھائی مسکراتے ہوئے بولے، مریم باجی، خالہ نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ خالہ نے مجھے اپنی باہوں کے خالے میں جکڑتے ہوئے متاثر کن لہجے میں کہا۔ میں نے ہمت جمع کر کے امی کی ناساز اور خالت کی داستان بیان کر دی تو خالہ اور لالا امی کے اثار و جدائی سے غم میں اشکبار ہوئے۔ مریم، بہرحال جیسے اللہ کی مرضی، دکھ کے ان لمحات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ آنٹی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیں چلیں امی، گھر چلیں۔ مریم، چلو گھر چلیں، اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ تمہاری والدہ مرحومہ بڑی نیک اور ہمدرد انسان تھی۔ وہ اپنے پرائے ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی۔ وہ بے حد شفیق اور رحمدل خاتون تھی۔ مجھے آج بھی ان کی بتائی ہوئی نصیحتیں آموز باتیں یاد ہیں، جن پر میں نے اپنی جوانی پر کبھی عمل نہیں کیا۔ لالے نے کار میں بیٹھتے ہوئے گھر کی راہ لی۔ میں ہونٹ کاٹتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ لالا نے ہارن بجایا۔ گیٹ کی ذیلی کھڑکی سے چوکیدار نے جھانکا اور گیٹ کھول دیا۔ چلو آؤ مریم، خوش آمدید تمہیں تمہارے اپنے گھر میں۔ خالہ نے میرے باہر آنے پر ویلکم کیا۔ دونوں مجھے شاد و نیاز لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ اندر سب نے میرا استقبال کیا ماں سوائے سہرش کے۔ خالہ، میں نے بوتل گٹا گٹ پی کر ختم کرتے ہوئے متوجہ کیا۔ خالہ جانی، سہرش کدھر ہے؟ غمی میں ڈوبی ہوئی آواز مجلس میں گونجی۔ ملواؤں گی تمہیں، ذرا آرام کر لو، پھر مل لینا۔ صبح کو کھانے کے بعد جلد ہی سب اپنے بستروں میں خواب خرگوش کی نیند سو رہے تھے۔ صبح ایک نئے عزم کے ساتھ میں نے آغاز فجر سے اللہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ خالہ ہاتھ میں تسبیح لیے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئی مریم؟ ہاں خالہ، صبح ہیزی کی عادت ہے، سو اس لیے مجبور ہوں صبح صبح اٹھنے سے۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، اللہ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ خالہ نے میری پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے مجھ سے کہا۔ خالہ کی سمر سے اچانک انہیں اپنے ہونٹوں پر کرنٹ سی محسوس ہوئی۔ مریم؟ ہاں خالہ، فوراً خوف سے پیچھے ہٹی۔ میں جو اب بے خبری سے قرآن پاک کی لحاف سے نکال کر مقدس و احترام سے چوم کر پڑھنے کے لیے کھولنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ خالہ کے اس فعل سے رک گئی۔ خالہ نے ایک طویل سانس لیا اور آس بھری نظروں سے میری طرف نگاہ کی۔
تم پہلے سے بھی بہت مہتاب و خورشید لگ رہی ہو۔ نہیں خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں تو ایک ناچیز ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، آپ مجھے بہت معتبر بنا رہی ہیں۔ پلیز ایسا مت کہیے۔ مریم، میں نے تمہاری والدہ اور تمہارے ساتھ بہت ظلم و ستم کیے ہیں۔ میرے غرور اور تکبر نے کچھ ایسی مثالیں قائم کی تھی جن کی رسوائی کا ازالہ میری پیاری معصوم بیٹی آج تک بھگت رہی ہے۔ مریم، مجھے معاف کر دو۔ تمہاری ماں نے تو اپنی حیات میں ہی مجھے اس گناہ سے بری کر دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنے ضمیر کی ضد سے ہار چکی ہوں۔ مجھے چھٹکارا دلا دو، اس کیفیت سے مجھے چھٹکارا دلا دو بیٹی۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہے۔ خالہ نے آج اپنے لفظوں کو زبان دے دی تھی۔ خالہ کے اس طرح خلوص دل سے معافی پر میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ معاف تو میں نے پہلے ہی کر دیا تھا، مگر آج جو ایک رنج تھا دل میں، وہ بھی خالہ کی گریہ زاری سے ختم ہو چکا تھا۔ اپنی تمام تکلیفوں کی یاد پر میرا جی بھر آیا تھا، مگر میں ضبط سے کام لیتے ہوئے خالہ سے گل مل گئی تھی۔ خالہ، آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف پریشانی، دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسد سے انسان خود کو ہی جلا دیتا ہے۔ چھوڑے خالہ اس قصے کو، آپ بتائیں سہرش کہاں ہے اور کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ بیٹی تمہارے ساتھ والے کمرے میں ہی ہے، ناشتہ کرو پھر چلتے ہیں اس کی خبر گیری کے لیے۔ خالہ نے اپنی پلکوں سے آنسوں کی لڑیوں کو صاف کیا اور اٹھ گئی۔ میں بھی خالہ کے جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ دنیا سے بے خبر اللہ کے حضور گر گرا کر راز و نیاز سے محبت اور پیار کا اظہار کرنے لگی۔ اللہ کے ہاں بلند درجہ اس کا ہے جو مخلوق خدا سے نیکی کا رویہ رکھتا ہے۔ چنانچہ میں بھی اسی رویے کو اختیار کر کے خدا کے نیک بندوں کی منزل کا تعین کر رہی تھی۔ حالانکہ فیملی میں 2 بیٹیاں تمنا اور سہرش تھی اور ایک بیٹا لاریب تھا، جو سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے لاریب کو سب لالا بائی کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر تمنا تھی جو ڈاکٹروں کے کہنے پر کینسر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا تھی۔ تمنا سینہ سیر سے اس بیماری کا سر پر کفن باندھ کر مقابلہ کر رہی تھی، مگر بے سود، کیونکہ وہ دن بدن ایسے اسے اندھیری کھائی میں گراتا جا رہا تھا جہاں موت اس کا دونوں باہیں پھیلائے انتظار کر رہی تھی۔ تیسرے اور آخری نمبر پر سہرش تھی، جو اپنے وقتوں میں بے حد ذہین اور عقل مند تھی، مگر اب وہ اتنی لاغر ہو چکی تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھتا حیرت و خوف میں پڑ جاتا۔ خالو کو 10 سال ہو چکے تھے اس دنیا کو خیر آباد کیے ہوئے۔ خالہ پہل تو مست و جامد تھی، لیکن جب سے عذاب الہی میں گرفتار ہوئی تو ناک کی لکیریں بھی لگا لی، مگر سکھ کا سانس نہ ملا۔ اس لیے خالہ نے امی سے مجھے یہاں گجرانوالہ آنے کی التجا کی، جس بنا پر میں یہاں تھی۔ ناشتے سے فراغت پاتے ہی میری ضد پر خالہ مجھے لیے سہرش کے کمرے میں گئی اور جاتے سمے تمنا کو سارا کام ختم کر کے سہرش کے کمرے میں آنے کی ہدایت کی، جس پر تمنا خالہ سے کہنے لگی، جی اماں میں آتی ہوں، آپ چلیں۔ لالا بائی کدھر ہے؟ میں نے چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ چلا گیا ہے کام پر بیٹی، آؤ چلیں مریم کے کمرے میں۔ مریم دروازہ کھولو۔ سہرش۔ جب دروازہ کھلا تو گندی بو نے ہمارا استقبال کیا۔ بظاہر ہر چیز صاف ستھری رونما تھی، لیکن کمرے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ اندر سہرش لاغر و ضعیف اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تصویر تھی۔ باریک بینی سے معائنہ کیا تو نظروں کے تصادم سے سہرش نے مجھے ایسے گورا جیسے وہ مجھے آنکھوں کے راستے ہی نگل جائے گی۔ حالانکہ آپ کچھ دیر ہمیں تنہا چھوڑ سکتی ہیں؟ میرے التماس پر خالہ یکدم باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں ہم دونوں تنہا اور پھر خاموشی کا راج تھا۔ سہرش میں خوفناک چڑیل کے آثار نمایاں مجھے دکھ رہے تھے۔ میں سہرش کو دیکھ کر سراپا حیرت بن گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ ہاں سہرش کیسی ہو؟ میں نے پیار سے ملبوس ہو کر اس کے ہاتھ کو تھاما۔ حیرت انگیز طور پر ہاتھ کا لمس ٹھنڈا بے جان تھا۔ سہرش کیسی ہو؟ میں 24 سالہ سہرش سے مخاطب ہوئی۔ جواب میں سہرش دچکا کھا کر کھڑی ہو گئی، بے تاثر نگاہوں سے مجھے تکتے ہوئے بولی، مریم بھاگ جو یہاں سے، نہیں تو میں تمہیں بسم کر دوں گی۔ میں بازو پھیلائے
सहरिश की जानिब बढ़ी, जो मुझे अपनी तरफ आता देखकर उल्टे कदमों लौटने लगी। फिर अचानक हवा में मुअल्लक होकर जैसे तैरती हुई खुली खिड़की से बाहर निकलकर छलांग लगा दी। मैं तेजी से सहरिश के पीछे लपकी, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बाहर किसी ज़ीरूह का नामो निशान तक न था। सहरिश, सहरिश! मेरे चीखो पुकार पर सहरिश वाशरूम से बाहर निकली थी। मरियम बाजी, आप कैसी हैं? वो बगल गिर होकर मेरे गले में ली। ठीक हूँ, तुम वॉशरूम में थी तो इधर कौन थी जो बाहर खिड़की से? आगे मैंने जुमला खुद ही मुकम्मल ना किया ताकि कहीं सहरिश मुझसे बदगुमान ना हो जाए। अच्छा बाजी मरियम, आपने भी धोखा खा लिया है, मगर मुझे कुछ नहीं दिखता और ना ही महसूस होता है। लेकिन जैसे ही मैं मगरिब से लेकर तहज्जुद के बाद सोकर उठती हूँ, मेरे जिस्म में दर्द की शिद्दत इतनी होती है कि उठकर चलना भी दुश्वार होता है। मेरे साथ क्या होता है मुझे खुद पता नहीं। रोज़ रोज़ की ये बातें सुनकर अब मुझे अपने आप से खौफ महसूस हो रहा है। सहरिश ज़ारों के तार रोने लगी थी। मैं जो अब तक खड़ी खिड़की के पास खड़ी थी बैठने के लिए, जैसे ही बेड पर बैठने लगी मुझे अजीब तरह का करंट लगा। जैसे ही उस जगह पर मैंने बेडशीट थोड़ी सी सरकाई तो नापाक पलीदगी के दाग नुमाया थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बेड, सोफे, तकिए और कुशन के तमाम कवरों को उतार दिया जहाँ जगह जगह गलाजत नुमाया थी। सहरिश मेरी हरकतों सकनात को तवज्जो से देख रही थी। अस्तगफिरुल्लाह! सहरिश, तुम्हारा कमरा नापाकी का दश्त बना हुआ है। मेरे कहने पर वो शर्मिंदा होकर बुत बनी खड़ी थी। हैरत थी कि उसका बांडा फूट गया था, क्योंकि कमरे में काले जादू से किए गए गैबी खून के निशानात थे, जो दर हकीकत उल्लू की शाहरग से लिए गए थे। सिवाय यानी कि हड्डियों की राख बचा बिखरी हुई थी। सर कांटेदार पोटा जिस पर जाबजा बालू का गुच्छा लिपटा हुआ था, ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। मरियम, वो? सहरिश हड़बड़ा कर बोली। कुछ नहीं होता सहरिश, मैं अभी तुम्हारी ख्वाबगाह को इस गलासत से पाक करवा देती हूँ। पुरसोच अंदाज से मैं बाहर की जानिब गई और खाला से अपनी निगरानी में तमाम पलीदगी चीज़ों को कमरे से लिया, घर से ही बाहर पकवा दिया, ताकि सहरिश की जान में जान आए। जहाँ चीज़ों की पलीदगी दूर हुई, वहाँ ही सहरिश को गुस्ल दिलवाया गया। सहरिश गुस्ल से इस्तराब में गिरी रहती और ऐसा हंगामा मचाती जैसे सफ़े मातम बिछा हो और कोई अपने मरने पर रोता हो। इसी अंदेशे के डर से खाला सहरिश को गुस्ल करवाने से इज्तनाब करती। हालांकि बताने पर मुझ पर यह इंकशाफ हुआ तकरीबन 11 साल हो चुके हैं सहरिश को गुस्ल दिए हुए। उफ मेरे खुदाया! कमरा तो कमरा, खुद सहरिश भी बिलाशुबा अजीबुल खलकत की अमाजका थी। मेरी आंखों से सहरिश की जहनी कोफत और बेबसी छुपी ना रही, क्योंकि सहरिश बरापे की मूरत बनी हुई थी। मुझ पर मर्द की कैफियत आ रही थी ये सुनकर कि 11 साल तक एक इंसान, वो भी मुसलमान हो, जिस्म की गंदगी को न धोए तो क्या सितम है उस जान पर। दरअसल उसके अपने ही अयार थे जिन्होंने इसे मट्टी तले दफन करने की ठान ली थी। हालांकि वहमो गुमान में भी न था कि उनकी बेएहतियाती से सहरिश को सज़ा दे रही है। मरियम, मुझे बेहद अफसोस है हमारी गफलत से सहरिश को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हालांकि हिचकिचाहट से मैंने खाला को तसल्ली दी और कहा, अब अफसोस ना करें, हम इंशाल्लाह मिलकर छुपे हुए बेद की खोज लगाकर इस मसले को हल करेंगे। जल्द ही गर्म पानी में दम किया हुआ पानी डालकर सहरिश को गुस्ल दिया तो सहरिश की हैबतनाक आवाज़ें आसमानों को छूने लगी। जब नहा धोकर सहरिश को बिस्तर पर बिठाया तो सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल में अपना अस देकर तमस्खर से कहकहे लगाने लगी। अजीब कहकहों से कमरे में मौजूद खाला और तमन्ना को घबराहट होने लगी, जिस पर मैं फ़ौरन सहरिश और आईने के दरमियान जा खड़ी हुई ताकि सहरिश अपना अक्स ना देख सके। मेरे कहते ही खाला ने फ़ौरन आईने पर कवर दिया ताकि सहरिश अपना चेहरा आईने में ना देख सके। क्योंकि आईने में सहरिश नहीं बल्कि एक डरावना चेहरा नुमाया था, जिसे देखकर सहरिश पागल होने लगी या बेकाबू होने लगी। या खुदा, ये क्या माजरा है। हालांकि सहरिश ने कभी भी आईना नहीं देखा।
نہیں، سہرش 11 سالوں میں پہلی دفعہ اپنا عکس دیکھ پائی ہے۔ مریم کیا کروں میں؟ خالہ حیرت زدہ ہو کر رونے لگی۔ سہرش کا خلیہ عجیب تھا، بالوں میں سفیدی، آنکھوں کے گرد جھڑیاں، خون پھٹے کٹے اور وحشت ناک خلیہ تھا۔ اپنی ابتر حالت پر اس کی وقفے وقفے سے ابھرتی سسکیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ وہ اب ہنسنے کی بجائے رو رہی ہے۔ میں اپنی جگہ تھم گئی، میرا سارا اعتماد مان پڑ گیا، قدم بے جان سے ہو گئے تھے۔ میں مرے مرے قدموں سے چلتی بیڈ کے کناروں پر جا کر کھڑی ہو گئی، تھوڑا سا کپڑا ادھر ادھر کیا تو میرے دیکھنے پر اب شیشے کی جانب سہرش کو باگور دیکھا تھا، مگر شیشے پر اب جیسے سہرش کا عکس نمایاں تھا۔ سہرش خوبصورت حسینہ کی مورتی بنی ہوئی تھی اور گھورتی نگاہوں سے شیشے کے پار مجھے ہی تک رہی تھی۔ جتنا چاہو ٹیرا میرا دیکھ لو، مگر یہ ہمارے ہاتھوں نہیں بچ سکتی۔ میں نے فوراً اپنی نگاہوں کی زاویے کو بدلا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ پھر سہرش کو تنہا چھوڑ کر خالہ بھی اپنی کمرے میں چلی گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک سے کچھ آیتوں کو صفحے پر درج کیا ہی تھا کہ دوبارہ سہرش کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یا اللہ خیر کرے اس بے گناہ ہستی پر، اس آتش جہنم سے اس کے بدن روح کو آزاد کر دے۔ میں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے گریہ زاری میں مشغول تھی۔ اب سہرش کی واویلا سے سبھی کمرے میں سہرش کے گرد جمع تھے، میں بھی جلد وہاں تھی۔ میری حالت میں اب پریشانی بھی شامل حال تھی۔ خالہ میرے کہنے پر بھی سہرش کو خوابگاہ میں تنہا چھوڑ گئی تھی۔ خالہ میں نے کہا بھی تھا کہ سہرش کو آج اس کی خوابگاہ میں تنہا نہیں چھوڑنا، لیکن لگتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ گئے ہیں۔ خالہ نے شکست میں ڈوبے ہوئے مجھے التجائی نظروں سے دیکھا۔ آپ سب سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ سہرش کے اوپر کوئی ایک نہیں بلکہ بدروحوں کا بسیرا ہے جن کا یہاں سے جانا ناممکن ہے۔ مجھے اپنے رب پر یقین ہے کہ جب تک آپ سب آس پاس رہیں گے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے تو کسی بھی نقصان سے بچے رہیں گے، کسی بھی تنہائی سے اجتناب کریں۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو تو خبر تو کر سکیں۔ چنانچہ میں نے صفحے پر لکھی آیتوں کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر سب کپڑے میں باندھ کر سہرش کے گلے میں ڈال دیا۔ تعویذ کا ڈالنا تھا کہ سہرش یکدم بے ہوش ہو گئی۔ لالا بھائی نے فوراً سہرش کو رسیوں سے باندھ دیا۔ سہرش رسیوں میں جکڑی بے خبر نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی۔ رات پرسکون گزرتی چلی گئی۔ وقفاً وقفاً ہم سبھی اس کے کمرے کا چکر کاٹتے رہے۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ سحر میں فجر کی نماز کے بعد میں آج اس کا گھر کا وزٹ کرنے کے لیے باہر آنگن میں نکل پڑی۔ عمارت کے اگلے حصے سے سیر کرتی ہوئی جب گھر میں پچھوارے میں پہنچی تو وہاں لگے پودوں کی کیاریوں کی مٹی خون سے ٹھٹری ہوئی تھی۔ اس پر پر اسرار مٹی سے حیرت میں جاگزین تھی۔ اصل حقیقت کیا ہے ابھی تک میں جان نہیں پائی تھی، مگر اس مٹی میں ایسا تو کچھ تھا جو مجھے یہ مٹی منفرد لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے چاروں سمت دم سے دائرہ لگایا، پھر پاس پڑی ہوئی کھرپی سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں کھودتی گئی ویسے ہی مٹی سے خون ابلنے لگا۔ میں اپنی کم عمری سے ہی بہت بھیانک اور خوفزدہ واقعات کو دیکھ چکی تھی، لیکن اس بار تو کچھ الگ ہی قصہ لگ رہا تھا۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوئی اپنے کام میں لگی رہی، حتیٰ کہ 5 فٹ کی زمین کھودنے پر مجھے ایک کالے رنگ کا تھیلا ملا۔ تھیلے کو جیسے ہی کھولا تو اس میں سے ایک بدنما گڑیا برآمد ہوئی جس کی مشابہت سہرش سے ملتی جلتی تھی۔ اتنی مماثلت پر میں حیران ہوئی۔ اس گڑیا کے معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کالے بکرے کی کھال سے بنائی گئی تھی۔ چھان بین پر اس گڑیا کے ٹھیک خرام مغز کے ایک زنگ آلود کیل دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی کیل نکالا اس جگہ سے بشر کی طرح خون نکلنے لگا۔ گڑیا پر پنکھ کر پھونک مارنے سے یکلخ گڑیا کو آگ لگ گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ جب سارا کام انجام ہو گیا تو میں دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ خالہ دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ مریم، مریم! جی خالہ جانی، کیا ہوا؟ آپ اتنی کام کیوں رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ مریم، وہ سہرش مر جائے گی، خدا کے لیے اسے صرف تم ہی بچا سکتی ہو۔ پتہ ہے مریم، میں جس پیر کے پاس سہرش کو لے کر جاتی ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ تمہارے اپنے خاندان میں ہی ایک ایسی لڑکی نے جنم لیا ہے جو اسلامی تاریخ کی 11ویں کو پیدا ہوئی ہو۔
اس کی پیشانی پر اللہ کا پرنور محراب بنا ہوا ہے جو دراصل بزرگی کی علامت ہے۔ میں تبھی سے تلاش میں لگ گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس عورت کی بیٹی کو میں کالے جادو سے ختم کرنا چاہتی ہوں، اسی عورت کی بیٹی سے مجھے سکون ملنا ہے۔ میں کیا کروں مریم؟ حالانکہ بگڑتی حالت پر مجھے خود رونا آ گیا کہ میں وہی شخصیت ہوں جس سے آپ بری ہو سکتی تھی۔ مگر خالہ، میری روحانی طاقتوں کا علم آپ کو کیسے ملا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ دراصل مریم، ایک دن میں کالا یعنی سفلی علم کروا کر تمہارے گھر کی راہ لی تو وہاں جا کر میں نے دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تمہاری والدہ تمہارے بال بنا رہی تھی۔ بس تبھی میں دیکھ پائی کہ تمہاری پیشانی پر ایک ستارہ چکمگا رہا ہے جو محراب کی نشانی ہے۔ ایسے کم ہی بچے قسمت والے نگہداشت کے وقت بھگتے ہیں۔ تمہاری جگمگاتی قسمت کو دیکھ کر ہی میں حسد کی طرح جل پڑی۔ میں تمہاری بدکرداری کا سما لے کر جیسے ہی ایک قدم بڑھی کہ یکدم میرے پرس کو آگ لگ گئی۔ میں چیخ مار کر اپنے پرس کو دور پھینک دینے پر مجبور ہو گئی۔ بے حد افسوس سے میں رونے لگی، کیونکہ اس میں تعویذ تھا، وہ تمہاری بربادی کے لیے تھا کہ جیسے ہی سفلی علوم کا علم شروع ہو تو تم گھر سے کہیں دور دشت میں پاگلو کی طرح بھاگ جاؤ۔ تمہاری ماں تمہاری یاد میں تڑپ کر مر جائے، مگر میرے سارے وار الٹے ہو رہے تھے۔ صرف تمہاری پیدائش روحانی طاقت سے یہ گھر بچتا رہا ہے۔ میں گندے عمل تم پر کرتی گئی، مگر تم اللہ کے کرم سے بچتی گئی۔ پھر جب سہرش 13 سال کی ہوئی تو ان سایوں میں جکڑ دی گئی۔ 20 سال کی عمر تک میں پیروں کے دروں پر دھکے کھاتی رہی، لیکن بے فیض رہی۔ مگر ایک دن ایک فقیر آیا جس نے بتایا کہ صرف اور صرف تمہیں مریم ہی بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ جس کے خلیے کے بتانے پر میں نے خالہ کو غور سے دیکھا۔ کیا خالہ، اس فقیر کے ہاتھوں میں لوہے کی بیڑیاں تھیں؟ ہاں ہاں مریم، خالہ جٹ سے بولی، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ میں خالہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ گجرانوالہ کے سفر میں مجھے وہی فقیر ملا تھا جس نے خالہ کو میرا کہا تھا کہ تمہیں صرف وہ بچی ہی بچا سکتی ہے۔ بس مریم، اللہ اور تمہاری ہی وجہ سے میری بیٹی بچ سکتی ہے۔ کچھ کرو مریم۔ خالہ کے کہنے پر میں تسلی دیتے ہوئے بولی، اچھا خالہ، چلیں سہرش کے پاس۔ جلد ہی ہم سہرش کے کمرے میں تھے، مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت نہ ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سہرش کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہوگی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی تمنا بتانے لگی، جیسے ہی میں واش روم سے فارغ ہو کر باہر آئی تو دیکھا کہ سہرش کا سارا تکیہ خون آلود ہوا ہے۔ میرے چہنے پر لالا بھائی دوڑے آئے، سہرش کو اٹھا کر پٹی باندھ کر دوبارہ لٹا دیا۔ سہرش کے ساتھ تمنا کے رونے میں اس کے کندھے پر تھپکتے ہوئے دھاڑیں بندھائی۔ کچھ نہیں ہوتا تمنا، اللہ پر بھروسہ رکھو، بس آج کا دن ہے، اس کے بعد سکون ہی سکون ہوگا۔ آج رات میں سہرش کے ساتھ سوؤں گی، کھانے کی طلب نہیں ہے، بس صرف ایک دودھ کا گلاس چاہیے، وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد۔ اچھا مریم، میں لا دوں گی، آپ کا بستر علیحدہ بچھاؤں کہ آپ سہرش کے ساتھ ہی بیڈ پر سوئیں گی؟ تمنا نے پوچھا۔ نہیں تمنا، میں سہرش کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ تمنا، یاد سے عشاء کی نماز کے بعد سہرش کو دودھ کا گلاس دے دینا۔ اب جاؤ، اور خالہ کو لالا کو تسلی دی، انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ تمنا میرے امر پر جلد ہی فارغ ہو کر چلی گئی۔ میں کمرے میں اپنے قیمتی اثاثوں کو اٹھا لائی۔ عشاء کی نماز سے فراغت پاتے ہی تلاوتی قرآن پاک کے بعد وظیفہ کر کے میں سہرش کے پہلو میں لیٹ چکی تھی۔ سہرش ابھی بھی مدہوشی میں تھی۔ یا خدا اس کی تقصیر معاف کر دے، ماں کی غلطیوں کا ازالہ یہ بیچاری بھگت رہی ہے۔ کرم کر میرے مولا، آج جو شر اس پر حاوی ہونے کو آئے اسے فوراً جکڑ کر زائل کر دے، آمین۔ میں کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ تمنا کپ کمرے میں لے کر آئی اور دودھ رکھ کر چلی گئی۔ سہرش کو پلا کر ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ آج مجھے بہت غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ تب خڑبڑا کر اٹھی جب گلاس گول گول بہت زور سے گھوم رہا تھا۔ میں ہوش و حواس کے دامن کو تھامتے ہوئے پھرتی سے اٹھی اور گھومتے ہوئے گلاس کو پکڑ کر جلد ہی ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ 11 کی 11 بدروحیں آج سہرش کو موت کے گھاٹ اتارنے آئی تھی۔ جب سے سہرش کے گلے میں تعویذ ڈالا گیا تھا اور بنا ہوا پتلا مٹی سے نکالا تھا، تبھی بدروحیں بڑک اٹھی تھی۔ آج کا دن سہرش کا آخری دن تھا۔ اب وہ بدروحیں گلاس کے اندر مقید تھی۔ میں نے پڑھ کر جیسے ہی گلاس پر پھونکا تھا، گلاس کو آگ لگ گئی۔
گلاس کو جلد ہی کھڑکی میں رکھا جس میں سے عجیب و غریب مخلوقات کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بہت سے کتے مل کر گرا رہے ہوں۔ میں بھی تھوڑی بہت یا اندازاً سحرش پر کثر کا گمان سمجھ رہی تھی۔ صبح سحرش خود بخود باوضو ہو کر میرے ساتھ ہی جائے نماز پر فجر کی نماز نیت باندھ کر کھڑی تھی۔ میں اللہ کے حضور شکرانے کے سجدہ کر رہی تھی۔ صبح خالہ کو سب سے پہلے اٹھا کر سحرش کے سارے لباسوں کو سپرد خاک کیا، پھر اس کے واش روم میں ٹھونکے گئے کیلو کو نکلوایا۔ کیلو کے نکلنے کی دیر تھی کہ خرسمت سکونی جا گئی۔ سحرش صحت و تندرست ہونے کے بعد مکمل ٹھیک ہو گئی۔ سحرش سے فارغ ہونے کے بعد تمنا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جی باجی، کیا کام ہے اب؟ کوئی کام نہیں ہے، ادھر آؤ میرے پاس، اپنے بالوں کی چٹیا کو کھولو اور جو بھی زیور ہے ان کو اتار پھینکو، اپنے جسم سے جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ جیسے میں کہتی گئی تمنا کرتی گئی، حتیٰ کہ اب میں تمنا کو فرش پر بے سود سلا دیا تھا۔ جب تک میں اپنا کام کرتی رہی وہ مزے سے سوتی بنی رہی۔ چلو تمنا اب الٹی ہو جاؤ، میں نے ہلا جلا کر اسے لٹا دیا۔ یکدم تمنا کے الٹے ہونے پر اس کے منہ سے کالا دھواں نکلا تھا جس سے تمنا کھانسنے لگی تھی۔ اس کی کھانسی ایک نہ رکنے والی کھانسی تھی جو اس کی جان لے کر چھوڑے گی۔ اسے فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، کینسر کا دوبارہ چیک اپ کیا گیا، مگر ڈاکٹر بے حد حیران و پریشان ہوئے کیونکہ تمنا سرے سے ہی ایسی کوئی بیماری میں مبتلا نہیں تھی۔ سو خالہ کی اب کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ میں آج اپنی والدہ کی خواہش کو پایہ تکمیل کر کے بے حد خوش تھی۔ آج میری ماں کی روح بہت پرسکون ہو گئی۔ میں نے خالہ سے اپنے آبائی گھر جانے کو کہا مگر وہ نہ مانی اور ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا۔ 2 سال کے بعد سحرش اور تمنا کی شادی ہو چکی تھی۔ اسی طرح لالا بھائی کے بھی 2 بچے تھے، احمد اور کمال، سبھی ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ لیکن ایک دن سحرش کے کمرے کی ساری صفائی کروانے کے باوجود اس کے کمرے میں لگی ایک پینٹنگ میں آج مجھے 2 سرخ آنکھیں نظر آئی۔ بلا شبہ کوئی خوائی چیز کا گمان تھا، سو آج کل میں اس روح کی سازشوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔